الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا اور دونوں اطراف میں بڑا فرق تھا، تعداد کے لحاظ سے بھی، اسلحہ کے لحاظ سے بھی، اور مسلمان ابھی دوسرا ہی سال تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ابھی وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے مستحکم بھی نہیں کرنے پائے تھے۔ مہاجرین کے پاس رہنے سہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، یعنی ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا اور اس کے ساتھ شریک کر دیا۔ اس نے اپنے کاروبار میں اپنے بھائی کو شریک کر لیا اور اس طرح سے ابھی سلسلہ چل رہا تھا۔ تو بہرحال وہ تجارتی قافلہ جو کل میں نے عرض کیا کہ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں سے وہ واپس آ رہا تھا مال تجارت لے کر۔ وہ بہت بڑا مال تھا، یعنی 50,000 اشرفی سے زیادہ مالیت کا تھا وہ، اور 30 سے 40 افراد ہی اس کے ساتھ تھے، اور وہ راستہ مدینے کی زد سے گزرتا تھا، یعنی وہ ایسا تھا کہ مدینہ سے اگر افراد چاہتے تو اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چوکنا رہتے تھے۔ تو ابو سفیان جو اس قافلے کا سردار تھا، تجارتی قافلے کا، اس نے مکہ خبر بھیجی کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں لوٹ لیا جائے گا۔ تو مکہ سے 1,000 افراد کا یہ قافلہ چلا تھا، جنگی لشکر تھا، اور نیت اس کی یہ تھی کہ ہم مدینہ والوں کو سبق سکھائیں گے، آئندہ کبھی ہمارے اس راستے پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے وہاں سے تو اس وقت 2 صورتحال تھیں۔ ایک گروہ یہ چاہتا تھا اہل ایمان کا کہ ہم تجارتی قافلے کی طرف بڑھیں، اس پر قبضہ کریں، اس لیے کہ دوسرا جو لشکر تھا وہ ایک مشکل تھا، اس کے ساتھ بھیڑنا کہ 313 افراد اور بے سر و سامان، اور ادھر 1,000 کا لشکر اور بہت تیاری کے ساتھ کہ 600 افراد تو زرہ پہنے ہوئے تھے، ان میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، سواریاں تھیں، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی پر تبصرہ کیا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ مال غنیمت کے تقسیم پر جو صورتحال پیش آ رہی ہے کہ 3 گروہ بن گئے تھے، ہر ایک کہتا تھا ہمارا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا وہ وقت بھی یاد کرو، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکال لایا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی، یعنی وہ جنگی لشکر کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے،
وہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر ہم قبضہ کریں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے تمہیں جنگی لشکر کی طرف آنے پر مائل کر دیا، تمہارے دلوں میں ایسی بات ڈال دی جبکہ تمہارے ایک حصے کو یہ بات ناگوار تھی۔ یجادلونک فی الحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق کے بارے میں آپ سے بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ مومنوں کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے اس بارے میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ واضح بھی ہو چکا تھا حق کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور ایسے رویہ اختیار کیے ہوئے تھے جیسے آنکھوں دیکھی موت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، اس طرح سے انہیں محسوس ہو رہا تھا ایک گروہ کو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دونوں گروہوں میں سے ایک سے تمہیں سابقہ پڑے گا، ایک سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ جس روز یہ مقابلہ تھا یعنی 17 رمضان المبارک کو، اس رات یعنی اس سے پہلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے بڑی آہو گزاری کی، اپنے رب سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہیں جو میں تیرے راستے میں نکال لایا ہوں، اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی اس وقت، اس خوشخبری کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک سے تمہیں سابقہ پڑے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو، یعنی کمزور گروہ تمہارے لیے ہو، وہ تمہارے حصے میں آئے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھائے، سچ کو سچ کر دکھائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ چاہتا تھا، اللہ کا پیغمبر یہ چاہتا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق حق ہو کر رہو، سامنے واضح ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل باطل ہو کر رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو، حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، یعنی دو ٹوک فیصلہ ہو جائے، دیکھ لیں لوگ اس بات کو۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے رب سے یہ فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہیں جواب دیا، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں 1000 پے در پے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی اسی رات کہ میں 1000 پے در پے فرشتے ایک کے بعد دوسرے، یکے بعد دیگرے آئیں گی، ان کی جماعتیں اور تمہاری مدد کریں گی۔ وَمَا جَعَلَّهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اللہ نے یہ سب بات تمہیں اس لیے بتا دی تھی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، بشارت ہو۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے تمہارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ خوشخبری دے دی تھی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو جو بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، یعنی اللہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، جب اس کے راستے میں نکل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آگے ذکر آئے گا کس طرح سے اللہ نے دلوں کو بھی مضبوط کیا، جمائے رکھا، یعنی ایسی ایسی کیفیت طاری کی، ان کا ذکر آگے آیات میں آئے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ آپ دیکھ رہے، ابھی ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ مئی میں جو مقابلہ ہوا، یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر ایک رحمت کر دی کہ دشمن نے ہمیں جگا دیا، اس نے للکار دیا، رات کی تاریکی میں کس طرح سے حملہ کیا، اور جب مسلمانوں نے
یہ نہیں کہ UN کو جا کر اپیل کرتے، سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کی درخواست کرتے، مذمت کرتے، ایسا نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ہم جواب دیں گے، اور صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے نعرہ تکبیر لگا کے اور پھر حملہ کیا۔ تو 3 بڑے ملکوں کی عظیم الشان ٹیکنالوجی ناکام ہوئی۔ وہ حیران ہے، وہ اس پر تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ 3 عظیم ملکوں میں فرانس جس کا جدید ترین طیارہ ہے رافیل، وہ ناکام ہوا۔ 3 یا 4 طیارے گرے، وہ جو 7 گرے ان میں سے 3-4 ایسے۔ اور پھر رشیا کا جو اعلیٰ ترین کنٹرولنگ سسٹم تھا US-4000، وہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا، اس نے کام، وہ جام ہو گیا اور وہ کام کرنا چھوڑ گیا، وہ آپس میں رابطہ ہی نہیں رہا ان کے طیاروں کا، کس طرح سے دیکھیں نا۔ اور تیسرا، اسرائیل کے جو جدید ترین ڈرون تھے جو اس نے بھیجے ہوئے تھے انڈیا کو دے، وہ ناکام ہو گئے، وہ کچھ نہ کر سکے، وہ کوئی معلومات فراہم نہ کر سکے ہوئے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور یہ وقت آ گیا کہ آج لائن لگی ہوئی ہے ملکوں کی، پاکستان کے بنائے ہوئے اس طیارے کی JF-17 کی، کہ ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ برسوں میں جا کے ہم سے پوری، کیونکہ طیارے کو بنے ہوئے تو نہیں رکھے ہوتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، 4-4 5-5 دیے جاتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کہ لائن لگی ہوئی ہے ملکوں کی۔ اور وہ خود حیران ہے کہ یہ کیا ہوا، کہ کس طرح سے پاکستان کے طیارے نے دنیا کی جدید ترین چیزوں کو ناکام کر دیا اس طرح سے۔ تو یہ ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ نکلے تو صحیح، اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اسی چیز کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔